بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، دوسری فصل ہے مد کے بیان میں، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مد فری کی 4 قسمیں پڑھیں گے۔ دیکھیں مد اصلی اور مد فری کہتے کسے ہیں، اس کی کیا مثال ہے، وہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی ہے۔ یہاں سے مد فری کی 4 قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مد فری کی کل 4 قسمیں کون سی ہیں؟ ان میں ایک ہے متصل، ایک ہے منفصل، تیسرا ہے لازم اور چوتھا ہے عارض۔ اب ان چاروں کی تعریف آگے حضرت خود ہی ایک ایک کر کے کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ حرف مد کے بعد اگر حمزہ آئے اور ایک کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ جیسے کہ بھی مثال دیکھیں نا، جاء، اب یہ الف مدہ ہے کیونکہ زبر کے بعد الف آ جائے تو وہ مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے تو یہ مد فری ہے، اور مد فری کی پہلی قسم ہے مد متصل۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیں یا حرف مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے زیر ہے اور یا ساکن ہے تو یہ مدہ ہوتی ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے تو یہ بھی مد متصل کی مثال ہے۔ اور یہ تیسری مثال دیکھیں، یہاں پر بھی واو مدہ ہے کیونکہ واو ساکن اس سے پہلے پیش ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آگے ہے تو یہ بھی پہلی قسم ہے مد متصل۔ اس کی جو مقدار ہے، اس کی مقدار ہے توسط، اور یہ مد متصل ایسی چیز ہے جس کا ثبوت باقاعدہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک شخص کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، اور اس نے پھر انما الصدقات للفقراء، یہ جو ہے انما الصدقات للفقراء، یہ والا جو لفظ ہے اس کو مد کے بغیر پڑھا، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سن کر یہ فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں پڑھایا ہے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انما الصدقات للفقراء، یہ جو فقراء را ہے اس کو مد کر کے پڑھا، اس پر مد متصل کیا اور فرمایا کہ تم بھی اس کو مد کے ساتھ پڑھو۔ یہ طبرانی کی روایت ہے، تو اس کا باقاعدہ ثبوت ملتا ہے مد متصل کا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، جو مد فری کی جو دوسری قسم ہے مد منفصل، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، یعنی اگر اسی کلمہ کے اندر اگر حمزہ ہے تو وہ مد متصل ہے۔ 3 مثالیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اگر حمزہ تو ہے لیکن اس کلمے میں نہیں ہے بلکہ اس سے اگلے کلمے کے اندر ہے تو اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ مثال دیکھیں اس کی، جیسے فی انفسکم قالوا آمنا، اب یہاں پہ دیکھیں فی انفسکم میں یہ حمزہ ہے لیکن یہ حمزہ الگ کلمے میں ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے لیکن حمزہ الگ کلمے میں ہے، یہاں پر بھی حمزہ ہے لیکن حمزہ الگ کلمے میں ہے، تو اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ یعنی حمزہ ہو لیکن وہ حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہو، اس کو مد منفصل بھی کہتے ہیں اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اس کی مقدار بھی توسط ہے، البتہ اس کے اندر قصر کرنا بھی جائز ہے۔ مد منفصل کی 1-2 مثالیں آپ اور بھی دیکھ لیں، جیسا کہ انی اعلم، یہاں پہ دیکھیں یا مدہ ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آگے لیکن الگ کلمہ میں ہے، لہذا یہ مد منفصل ہے۔ اسی طریقے سے قالوا انما، یہ بھی مد منفصل کی ہی ایک مثال ہے۔ دیکھیں جو مد منفصل ہے اس کا جو ثبوت ہے یہ بھی باقاعدہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، روایت کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ من قال لا الہ الا اللہ ومد بها صوتہ اسکنہ اللہ دار الجلال دارا اسمی بها نفسہ فقال ذو الجلال والاکرام ورزقہ النظر الی وجہہ الکریم۔ یہ الفاظ آتے ہیں، میں اس کا معنی بھی ترجمہ بھی کر دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ یعنی جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر اپنی آواز کو لمبا کیا تو اس کو اللہ دار الجلال یعنی بزرگی اور عظمت کے مقام میں جگہ عنایت فرمائیں گے، اور یہ ایسا مقام ہے جس کے الفاظ کو حق تعالی شانہ اپنی ذات مقدسہ کے صفاتی ناموں میں بھی لائے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذو الجلال والاکرام، عظمت اور احسان والی ذات، اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے نورانی چہرے کا دیدار کروائیں گے۔ اس کے بعد اب تیسری قسم دیکھ لیں، فرما رہے ہیں کہ حرف مد کے بعد جب سکون وقفی ہو، مثال کے طور پہ رحیم، تعلمون، تکذمان، تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں 2 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، مد متصل پڑھ لی ہے، مد منفصل پڑھ لی ہے، مد فری کی اقسام ہیں، اب لازم اور عارض رہ گئے ہیں۔ پہلے حضرت یہاں پہ عارض کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی یہ جو وہ مد ہے جو عارضی سبب سے ہوتا ہے، جو حقیقتاً یہاں پہ مد نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ مد کب کیا جاتا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ جب سکون آ جائے، اور وہ سکون بھی ایسا ہو جو وقف کرنے کی وجہ سے سکون آ رہا ہے، اصلی اس کے اندر ساکن حرف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں نا، رحیمن تھا، جب آپ نے وقف کیا تو میم ساکن ہو گیا، تو میم ساکن ہونے کی وجہ سے اب یہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ جو مد کریں گے اس مد کو مد عارض کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ رحیم، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تعلمون،
तुकद्दिबान, इस तरीके से। तो इसको मद्दे आरिज कहते हैं। और ये जो मद्दे आरिज है इसमें आप तूल, तवस्सुत और कसर तीनों कर सकते हैं, यानी इसको ज़्यादा लंबा भी कर सकते हैं, दरमियाना भी लंबा कर सकते हैं और इसके अंदर कसर करना ये भी जायज़ है। और ये जो मद्दे आरिज वक्फ़ी है इसका सबूत बाकायदा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी होता है। कुतबा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़रअ फ़िल फ़ज्रि क़ाफ़ फ़मर्र बिहादल हर्फ़ि लहा तलउन नज़ीद फ़मद्दा नज़ीद। देखिए सूरह काफ के अंदर जो आता है ना, मैं इसका तर्जुमा कर देता हूँ, बात समझनी आसान हो जाए। यानी कुतबा बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह की नमाज, फजर की नमाज के अंदर सूरह काफ पढ़ते हुए सुना। तो जब हज़रत तलउन नज़ीद पर पहुँचे हैं तो हज़रत ने नज़ीद पर वक़फ़ किया है और यहाँ पर वक़फ़ करते हुए अपनी आवाज़ को लंबा और दराज किया है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो ये भी ऐसे ही है, नज़ीदुन था, लेकिन जब आपने वक़फ़ किया और दाल को साकिन कर दिया तो अब ये जो यहाँ पे मद हो रहा है ये सुकून वक्फ़ी की वजह से हो रहा है, तो ये मद्दे आरिज है। तो यहाँ पर भी आप इसमें आवाज़ को लंबा करेंगे। आरिज तक हो चुके हैं, अब एक चीज़ रह गई है लाजिम, इसके बारे में समझ लें। फरमा रहे हैं कि जब हरफ मद्दा के बाद ऐसा सुकून हो जो किसी हालत में हरफ मद्दा से जुदा ना हो सके तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं। देखिए ये वाला तो जो सुकून था ना, जो हमने यहाँ पे नज़ीद पर किया था, इसी तरीके से हमने रहीम पर किया था, तालमून पर किया था, तुकद्दिबान पर किया था, ये तो एक आर्जी सबब से था। ये ऐसा नहीं है जो जुदा ना हो सकता, बल्कि जुदा हो सकता है। अगर आप यहाँ पे वक़फ़ ना करें, आप इसको रहीमुन पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे फिर ये मद्दे आरिज भी नहीं होगा बल्कि ये मद्दे असली बन जाएगा। लेकिन फरमा रहे हैं कि हरफ मद्दा के बाद ऐसा सुकून आ जाए, यानी जो उसका असली सुकून हो लफ्ज़ का, जो किसी हालत में भी उससे जुदा नहीं हो सकता है, तो इसको कहा जाएगा मद्दे लाजिम। अब मद्दे लाजिम होता क्या है, इसकी कितनी अक़साम है, इसकी कुल 4 किस्में आती हैं, वो कौन कौन सी किस्में हैं वो हम इंशाल्लाह उसके बारे में तफसील के साथ अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे।